قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منى. ہمارے محترم ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو عوام تجوید کورس میں خوش آمدید۔ آج ہم عوام تجوید کورس کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے عنوانات کا خلاصہ تعوذ اور تسمیہ کے احکام اور تعوذ کے متعلق 5 باتیں، اسی طرح تسمیہ کی 5 صورتیں، ابتدائی تلاوت کی 3 صورتیں اور 3 صورتوں کا حکم، تلاوت کے 5 درجے اور آخر میں 1 نوٹ۔ یہ ہمارے آج کا سبق خلاصہ ہے جو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ تعوذ کے متعلق 5 باتیں۔ نمبر 1 تعوذ کا معنی، نمبر 2 تعوذ کے الفاظ، نمبر 3 تعوذ کا محل، نمبر 4 تعوذ کی کیفیت، نمبر 5 تعوذ کا حکم۔ تعوذ استعاذہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہے پناہ طلب کرنا، پناہ طلب کرنا۔ تعوذ کے متعلق دوسری بات، الفاظ تعوذ، یعنی تعوذ کن الفاظ سے ہم نے تعوذ کرنا ہے، پناہ کن الفاظ سے ہم نے طلب کرنی ہے۔ احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی سارے الفاظ بیان کیے ہیں جو ہمیں استعاذہ اور تعوذ کی جگہ ملتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف ایک ہی لفظ الفاظ ذکر کریں گے جو زیادہ مشہور بھی ہے اور راجح بھی ہے، جو عموماً پڑھا جاتا ہے، وہ ہے تعوذ کے الفاظ میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث میں اس چیز کا حکم بھی دیا گیا اور مشہور بھی یہی ہے، عام فہم بھی یہی ہے۔ اس لیے تعوذ کے الفاظ جو ہم نے ادا کرنے ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تعوذ کا محل، تیسری چیز تعوذ کے متعلق کہ تعوذ کس جگہ پڑھنا ہے، وہ کون سے مواقع ہیں جہاں پر تعوذ پڑھا جائے گا۔ تو تعوذ کے محل کے متعلق سمجھیں، قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو تعوذ کا محل یہ ہے کہ جب بھی ہم تلاوت کریں گے تو تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ تعوذ کی کیفیت، یعنی تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے۔ تو تعوذ کیفیت تعوذ یہ ہے کہ اگر تلاوت ہم اونچی آواز سے کر رہے ہیں تو تعوذ بھی ہم اونچی آواز سے پڑھیں گے، اور اگر تلاوت ہم آہستہ کر رہے ہیں تو تعوذ بھی ہم آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ تعوذ کے متعلق آخری اور 5ویں بات، تعوذ کا حکم۔ تعوذ کا حکم یہ ہے، جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ تعوذ پڑھنا مستحب ہے، مسنون عمل ہے، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اس کے شروع میں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، تعوذ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت پڑھنا واجب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ حکم دیا ہے، اس لیے جب بھی تلاوت ہم شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ لیکن راجح اور جو مستحب قول ہے وہ پہلا والا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ تسمیہ کی 5 صورتیں۔ تسمیہ کی کل 5 صورتیں ہیں جو علماء نے، قراء کرام نے کتابوں میں لکھی ہیں۔ پہلی صورت، اگر قرآن مجید کی تلاوت ہم کسی سورت سے شروع کر رہے ہیں
تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے تلاوت شروع کی عما یتساءلون عن النبأ العظیم سورہ نبأ کے شروع سے، تو یہاں صورت بھی شروع ہو رہی ہے اور ہم تلاوت بھی یہیں سے شروع کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تسمیہ کی دوسری صورت، اگر تلاوت ہم سورہ توبہ سے شروع کر رہے ہیں، سورہ براءت سے شروع کر رہے ہیں، تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے چونکہ منع کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں پڑھیں گے۔ تسمیہ کی تیسری صورت، اگر تلاوت ہم صورت کے درمیان سے شروع کر رہے ہیں، کسی پارے کے شروع سے ہم نے تلاوت شروع کی اور آگے جا کر کوئی صورت آ گئی، تو اس صورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر تیسرے سپارے سے ہم نے تلاوت شروع کی، چلتے چلتے پاؤ ختم ہوا تو سورہ آل عمران آگے شروع ہو گئی، اب تلاوت کے درمیان میں یہ صورت شروع ہو رہی ہے، تو اس صورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تسمیہ کی چوتھی صورت، اگر تلاوت کے درمیان سورہ توبہ شروع ہو گئی تو پھر سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے تلاوت شروع کی 10ویں سپارے سے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہاں سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں، آگے پاؤ ختم ہوا، سورہ براءت شروع ہو گئی، تو تلاوت کے درمیان میں صورت آ رہی ہے، تو پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تلاوت کے درمیان میں اگر کوئی صورت آ جائے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن اگر وہ صورت سورہ توبہ ہے، سورہ براءت ہے، تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ تسمیہ کی پانچویں اور آخری صورت، اگر تلاوت ہم کسی صورت کے درمیان سے شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر تسمیہ پڑھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے میں اختیار ہے، چاہے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ جیسے ہم نے تیسرے سپارے سے تلاوت شروع کی، چوتھے سے شروع کی، 5ویں سپارے سے شروع کی، یا اور کہیں سے سورت کے درمیان سے ہم نے تلاوت شروع کر دی ہے، تو چونکہ سورت کا درمیان یہ بسم اللہ کا محل نہیں ہے، اس لیے سورت کے درمیان سے اگر ہم تلاوت شروع کریں گے تو وہاں بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے، چاہے پڑھ لیں چاہے نہ پڑھیں۔ ایک تعوذ تسمیہ کے متعلق ایک بات سمجھیں گے، ایک اصول سمجھ لیں کہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا محل وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور تسمیہ کا محل وہ سورت ہے، یعنی جب ہم تلاوت شروع کریں گے چاہے وہ سورت کے درمیان سے کریں یا سورت سے کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے، اور جب ہم سورت کوئی شروع کریں گے چاہے وہ سورت شروع سے شروع ہو رہی ہو یا تلاوت کے درمیان میں کوئی سورت آ جائے تو سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ تو تعوذ کا محل وہ ابتدائے تلاوت ہے اور تسمیہ کا محل ابتدائے سورت ہے۔ تلاوت شروع کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت، یعنی کسی سورت سے تلاوت شروع کرنا، مثال کے طور پر سورہ بقرہ سے تلاوت شروع کرنا، یا سورہ آل عمران سے تلاوت شروع کرنا، یا سورہ نساء سے تلاوت شروع کرنا۔ تو پہلی صورت تلاوت کی یہ ہے کہ تلاوت کسی سورت سے شروع کریں۔ اس تلاوت کی پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کسی سورت سے شروع کریں گے تو چونکہ پیچھے آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ تعوذ کا محل ابتدائے تلاوت ہے اور تسمیہ کا محل ابتدائے سورت ہے، یہاں تلاوت بھی شروع ہو رہی ہے، تسمیہ بھی سورت بھی شروع ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر تعوذ بھی پڑھنا ضروری ہے اور تسمیہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تلاوت شروع کرنے کی دوسری صورت ابتدائے تلاوت درمیان صورت، یعنی کسی صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا، جیسے دوسرے سپارے سے تلاوت شروع کرنا، تیسرے سپارے سے تلاوت شروع کرنا، یعنی ایسی جگہ سے تلاوت شروع کرنا جہاں سے سورت شروع نہ ہو رہی ہو۔ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ جب تلاوت ہم سورت کے درمیان سے شروع کر رہے ہیں
تو ابتدائی تلاوت تعوذ کا محل تو پایا جا رہا ہے، لیکن سورت شروع نہیں ہو رہی، تسمیہ کا محل نہیں ہے، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں گے۔ تسمیہ پڑھنے میں اختیار ہے، چاہے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ تلاوت شروع کرنے کی تیسری صورت، ابتدائی صورت درمیان تلاوت، یعنی تلاوت کرتے کرتے کسی صورت کا شروع ہو جانا۔ دوران تلاوت کوئی صورت شروع ہو گئی، جیسے تیسرے سپارے سے آپ نے تلاوت شروع کی، پاؤ ختم ہوا، آگے سورہ آل عمران آ گئی، تو تلاوت جب آپ نے شروع کی تو اس ٹائم صورت نہیں شروع تھی، لیکن تلاوت کرنے کے درمیان میں صورت شروع ہو گئی ہے۔ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ تعوذ کا محل نہیں پایا جا رہا، تسمیہ کا محل پایا جا رہا ہے، اس لیے تعوذ نہیں پڑھیں گے، البتہ تسمیہ پڑھیں گے، اس لیے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ آخری بات، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے 5 درجے ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 تدویر، نمبر 3 حدر، نمبر 4 تحقیق، نمبر 5 زمزمہ۔ نمبر 1 ترتیل۔ ترتیل کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر آہستہ کرنا، جیسے قرائے کرام عموماً اسٹیج کے اوپر مشق کے انداز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اسے ترتیل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید شروع کرنے کا دوسرا درجہ تدویر۔ تدویر کہتے ہیں ترتیل کی رفتار سے تھوڑا تیز پڑھنا، جیسے نماز کی تلاوت کہ نہ تو بہت تیز ہو اور نہ ہی بہت آہستہ، درمیانی رفتار، اسے تدویر کہتے ہیں۔ قرآن مجید شروع کرنے کی تیسری صورت، تیسرا درجہ حدر۔ حدر کہتے ہیں تدویر کے رفتار سے تھوڑا تیز پڑھنا، جیسے تراویح کی نماز کہ تراویح میں تھوڑا رفتار سے، تھوڑا روانگی سے پڑھا جاتا ہے، اسے حدر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید شروع کرنے کا چوتھا درجہ تحقیق۔ تحقیق کہتے ہیں ترتیل کے رفتار سے تھوڑا آہستہ پڑھنا، اور یہ عموماً جب شاگرد کو یا کسی کو سبق کہلوا رہے ہوں، مطالعہ پڑھا رہے ہوں، تو وہ جو انداز اپنایا جاتا ہے اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا۔ تلاوت شروع کرنے کا 5واں اور آخری درجہ زمزمہ۔ زمزمہ کہتے ہیں کہ حدر کی رفتار سے تھوڑا تیز پڑھنا، اور یہ عموماً جب انسان اپنی منزل یاد کر رہا ہوتا ہے انفرادی طور پر تو اس انداز کو اپناتا ہے کہ حدر کی رفتار سے تھوڑا تیز ہوتا ہے اور اپنی منزل یاد کر رہا ہوتا ہے روانگی کی صورت میں۔ آخر میں ایک نوٹ، یہ جو تلاوت شروع کرنے کے 5 درجے بیان کیے گئے ہیں، ان میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی درجہ اختیار کریں، قرآن مجید کی تلاوت ہم کسی بھی درجے میں کریں، لیکن ان تمام درجوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ جب بھی ہم تلاوت شروع کریں تو تجوید کی رعایت رکھ کر کریں۔ اگر ترتیل میں یا تدویر میں یا حدر میں یا تحقیق میں یا زمزمہ میں ہم کسی بھی درجے میں تلاوت کر رہے ہیں اور کسی درجے کو اختیار کرنے سے تجوید خراب ہو رہی ہے تو اس درجے کے انداز میں تلاوت کرنا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ اس سے آہستہ رفتار میں جائے تاکہ تجوید بہتر ہو، قرآن مجید کی ادائیگی بہتر ہو۔ یہ آج کا ہمارا تیسرا سبق تھا جو آپ کے سامنے مکمل ہوا۔ اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔